بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی۔ میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا طریقہ، ایمان لانے کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مسلم اور غیر مسلم ہیں، جس میں سے جو کمیونسٹ ہیں، وہ تو ان کا تو ایمان یہ ہے کہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، کوئی بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یا کوئی معبود، کوئی گاڈ وغیرہ نہیں ہے۔ کمیونسٹ جو ہیں، جیسے رشین ہیں، چائنیز ہیں، اور کچھ برحال بہت سارے ایسے انسان ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، کوئی اللہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے۔ لیکن ہم کچھ غیر مسلمان ایسے ہیں جیسے عیسائی وغیرہ ہیں، وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے جو ان کے بزرگان ہیں ان کو بھی اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ اور جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی ایمان کچھ مسلمانوں کا ایسا ہے جو اس طرح کہتے ہیں۔ اب ایمان لانے کا اور یقین کرنے کا اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا اور ماننے کا کیا طریقہ کار ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو مسلم ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جو غیر مسلم ہے، ابھی غیر مسلم اور مسلم کے ماننے کا طریقہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں اللہ ہی ہے، اور غیر مسلمان کہتے ہیں، یہ الفاظ تھوڑا غور سے سنیں، اور غیر مسلمان کہتے ہیں اللہ بھی ہے لیکن یہ بھی، اور مسلمانوں میں لیکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے کہا تو یہ شرک ہو جائے گا کہ اللہ بھی ہے لیکن یہ بھی نہ، اللہ بھی ہے پر یہ بھی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی ہمارا اگر لیکن کا لفظ استعمال کریں گے تو ان کو ہم نے اللہ کے برابر کر دیا۔ یعنی ہم نے لیکن کا لفظ استعمال کر کے ہم نے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر اللہ عزت ذلت دے رہا ہے تو یہ بھی عزت، جیسے قبر پرستی ہے، بت پرستی ہے، پیر پرستی ہے، اس میں اگر لیکن کا استعمال دیں گے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جو عزت ذلت ہے وہ ان کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد دے رہا ہے، بیٹا بیٹی دے رہا ہے، وہ ہمارا مقصد یہ ہے، لیکن کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ بھی بیٹا بیٹی دے رہے ہیں۔ اور لیکن کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں رسوا کرے، بھوک پہ رکھے نہ رکھے، امیر کرے غریب کرے، مدد کرے نہ کرے، اور لیکن کا مقصد ہے کہ یہ بھی وہی کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جانا چاہیے، قبرستانوں میں جانا چاہیے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قبرستان نہیں تھے؟ عیسائی جو تھے وہ کیا دفن نہیں کرتے تھے؟ اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی قبریں تھی، پیر تھے، بزرگ ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جو کلمہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ، تو کیا اس وقت مسلمان اس وقت بھی یہ تھے، بت پرست بھی تھے، سب تھے۔ تو نبیوں کا آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے اس شرک بدعت کو روکیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے، اور اس حساب سے کوئی ایسے مشورے بھی نہیں دینے چاہیے۔ کچھ ہمارے اپنے ہی مسلمان کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ اگر آپ ایس پی کے پاس جاؤ گے تو پہلے سپاہی سے جا کے ملو گے۔ ایسا نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سانس کے جو رگ ہے، سانس کی نس، اس سے بھی نزدیک ہوں۔ جو نزدیک ہوتا ہے
سب کچھ اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر ایس پی کے پاس جاؤ گے تو آپ سپاہی سے ملو گے، اتنی بے وقوفی ہے۔ سپاہی سے ملو گے، پھر ایس پی سے ملو گے۔ چلو آپ نے ایس پی کا مثال دے دیا، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کوئی مثال دینا ہی نہیں چاہیے، وہ بے مثل ہے۔ ہم کہتے بھی ہے بے مثل ہے، پھر بھی مثالیں کے اوپر مثالیں کے اوپر مثال۔ اگر آپ ایک مثال ایس پی کے بارے میں دے رہے ہو، ایس پی کے بارے میں اگر یہ آپ مثال دے رہے ہو تو آپ یہ سوچو کہ اگر آپ ایس پی کے پاس جاؤ گے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا اور بیٹا ایس پی کے پاس جا رہا ہے، لازمی سپاہی سے ملے گا، پھر ایس پی سے ملے گا۔ اگر کسی بندے کسی کے باپ کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، وہ بیٹا شکایت لے کے جا رہا ہے ایس پی کے پاس، سپاہی سے ملا، پھر ایس پی سے ملا، تو ایس پی کو پتہ ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، کیا اس کا راز ہے، اس کو کیا ہوا ہے۔ ایس پی اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی کیوں آئے ہو، تو یہ بتائے گا کہ میرے باپ کو کسی نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ یعنی ایس پی کو تو علم ہی نہیں، ایس پی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لازمی سپاہی سے مل کے پھر تو ایس پی سے ملے گا نا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ تو یہ مثال دینا اللہ کے بارے میں بے وقوفی ہے، غلط ہے۔ ایسے مثالوں سے گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے مثالوں سے گریز کریں۔ ایسے بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں سب کو برابر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کر سکتا ہے وہ یہ ہمارے ولی، بزرگ، پیر، فقیر سب کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے ایسا۔ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے وہ اس کی مخلوق کیسے کرے گی؟ وہ اس مخلوق ایک عمل دوسری مخلوق جو جس نے پیدا ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ یہ عمل کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ ایسے بہت سارے مثال لوگ دیتے ہیں، تو ایسے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں دینی چاہیے، یہ بہت بڑی نااہلی ہے۔ بہرحال اس کا ہی اگلا پارٹ میں بناؤں گا، اور اس میں اور بھی جو مثال لوگ دیتے ہیں، ہمارے اپنے ہی مسلمان دیتے ہیں، اس کو واضح کروں گا اور بتاؤں گا، اور تنبیہ کروں گا کہ ایسے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہ دیا کریں۔ گناہ گار ہوں گے، شرک کریں گے، اور شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے اوپر تو میں ایک بہت بڑا موضوع بناؤں گا، لیکن فی الحال یہ تھوڑا شارٹ کٹ میں عرض گزارش کر رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو، ایسے عمل نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ٹھیس پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔